السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو بڑی حد تک صورتحال امریکہ اور ایران کے تعلقات اور خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے واضح ہوتی ہے۔ آج آفیشلی اس چیز کو نہ صرف یہ کہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اناؤنس کر دیا گیا، بلکہ پاکستان سے بھی اس کی بڑی حد تک تصحیح کی گئی کہ اب یہ مذاکرات کا جو دور ہے جس کے لیے اس ہفتے کے اختتام کی بات ہو رہی تھی وہ اگلے ہفتے پر شفٹ ہو گیا، اور جس سے لگتا ہے کہ سیکیورٹی میجرز کے حوالے سے پاکستان بھرپور طریقے سے کام کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ بڑا گرینڈ ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، بلکہ ایسا ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کسی میوچل اگریمنٹ کے اوپر پہنچنے کے چانسز اب بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو فائنل ڈسکشنز ہونی ہیں اس کے لیے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اعتماد میں لینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ترکیہ نے اور خاص طور پر جو چین ہے انہوں نے پس پردہ بھی بڑی حد تک کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آیا ان مذاکرات کے اس اگلے دور میں جن تمام چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہوتا ہے، اس حوالے سے ایران کی حکومت تو پہلے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مکمل تیار ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے کچھ خاص اس حوالے سے کوئی خبر فلوٹ نہیں کی گئی کہ آیا کن نکات کے اوپر امریکہ کی ریزرویشنز تھیں۔ لیکن بنیادی طور پر آبنائے ہرمز اور جوہری تنصیبات کو محدود کرنے کی جو بات ہے وہ اولین ترجیحات میں شامل رہا، لیکن کس حد تک اس کے اوپر ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ غور طلب ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ کیا کیا وہ آپشنز ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اس گرینڈ ڈسکشن کو، ڈائلاگ کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، خود پاکستان کس حد تک اس پر تیار ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود نہ صرف یہ کہ تجزیاتی طور پر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں آن اینڈ آف، بلکہ سابق مستقل مندوب بھی رہے ہیں اقوام متحدہ میں، سفارتی لحاظ سے بھی اپنی مہارت رکھتے ہیں، منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب پہلے تو فرمائیے گا کہ دونوں ممالک کی طرف سے جو دوسرا سیشن ہونا ہے کنفرم کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہونا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے اختتام پر غالباً یا بدھ یا جمعرات کے دن وہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کتنی ہونی چاہیے پاکستان کی ان تمام تر ایفرٹس کے بعد اب اس مذاکرات کے لیے؟ جی میرے خیال میں یہ دوسری ملاقات تو ہونی چاہیے، اور یہ جو سیز فائر کا معاہدہ 2 ہفتے کا تھا اس سے پہلے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اب ٹائم از رننگ آؤٹ۔ میرے خیال میں ہماری کوششیں جاری رہی ہیں جب سے یہ پہلا دور ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کے بعد میں پاکستان کیا جو میڈیٹری ایفرٹس ہیں وہ جاری رہی ہیں، ایکسچینج آف میسیجز ہوئی ہیں، اور کچھ کمپرومائز پروپوزل دیے گئے ہیں، تو اب دونوں طرف کہہ رہی ہیں کہ وہ قریب آ رہے ہیں معاہدے کے، تو انشاءاللہ دیکھیے اگلے 2-4 روز میں ہونی چاہیے یہ ملاقات۔ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ جب معاہدہ ہو تو اس کی جو سائننگ سیریمنی ہو اس میں وہ خود شرکت کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی وہ چند گھنٹوں کے لیے صحیح لیکن پاکستان آنا چاہیں گے، یا پھر وہ نائب صدر کو ہی اس تقریب کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ٹرمپ صاحب تو تیار ہوں گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں پیس پریزیڈنٹ ہوں، میں نے ہر طرف میں پیس اگریمنٹس میں کروا رہا ہوں، تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ تو بہت اہم ہوگا ان کی اندرونی پولیٹیکل سچویشن میں، بہت اہم ہوگا کہ ان کو کریڈٹ جائے کہ یہ معاہدہ کروا دیا انہوں نے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر معاہدہ ہو سکتا ہے اور اس کا ہونے کا امکان ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی شرمندہ نہیں ہوں گے آنے سے اس سٹنگ کے لیے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دنیا بھر میں یہ تعریف ہو رہی ہے کہ پاکستان نے بڑی خاموش اور مؤثر طریقے سے جو سفارتکاری کی ہے اس میں بہت سی چیزوں کو پہلے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی ان کو بنیادی طور پر پریزرو کیا گیا، بہت زیادہ چیزیں باہر نہیں آ سکیں، معاہدے کے مندرجات کے اوپر پتہ نہیں چل سکا، لیکن پاکستان دونوں پارٹیز کو، فریقوں کو کسی کنکلوژن کے اوپر لانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ سفارتی مہارت ہے اس کو آپ کیسے گریڈ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو جنگی حالات میں یہ 2 پارٹیز تھیں
جو بالکل ایک دوسرے پہ کوئی اطمینان نہیں تھا، کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، تو ان کو ایک جگہ پر ٹیبل پہ بیٹھانا اور ان کو کوئی معاہدے کی شیپ اور کوئی نقطے بتانا، وہ کام میڈیٹر کا ہی ہو سکتا تھا. اور وہ میڈیشن کے لیے پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت قریبی ہیں، ایران کے ساتھ بھی لیول آف ٹرسٹ ہے، خلیج کے ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے تعلقات جو چین اور روس کے ساتھ ہیں. تو یہ اس وجہ سے یعنی پاکستان ایک آئیڈیل میڈیٹر تھا اس میں. اور ہم نے جو ہمارے دوسرے دوست ممالک ہیں، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عرب ہے، ان کو ساتھ رکھا. تو یہ طریقہ میرے خیال میں پاکستان کی سفارت کاری کا یہ بہت کامیابی ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ میڈیٹری رول پلے کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کے بعد پاکستان اور خاص طور پر اسلام آباد کو ترجیحی مقام قرار دیا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کی سفارتی مہارت ہے کہ باقی دو جو وینیو رکھے گئے تھے اس کے بجائے پاکستان ہی ترجیح رہی، ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک لیول آف ٹرسٹ جو پاکستان پہ تھا وہ بہت اہم تھا. دوسری جگہ جانا ناممکن تھا یہ جنگی حالات میں. پاکستان بالکل ایران کے قریب ہے اور امریکن ڈیلیگیشن بھی آنے کے لیے تیار تھا، جس کو باقی جو سیکیورٹی ایشورنسز کی ضرورت تھی، ڈیلیگیشن کی سیکیورٹی وغیرہ، وہ سب پاکستان ہی حاصل کر سکتا تھا. اور پھر جو رول ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے ادا کیا ہے، وہ ان کی یعنی کہ ڈپلومیسی ہماری ایکٹیو تھی، پیسو نہیں تھی. یعنی کہ صرف ہم نے میسیجز نہیں پاس کیے، ہم نے اس میں کوششیں کیے ہیں راستہ دکھانے کے لیے. جو گیپس تھی پوزیشن میں ان کو برج کرنے کے لیے ہماری ایک ایکٹیو رول تھا. تو میرے خیال میں پاکستان ایک نیچرل وینیو تھا اور نیچرل میڈیٹر تھا اس جنگ کو روکنے میں. لیکن یہ فرمائے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فریقین مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بالکل پیرالل جو بحری محاذ ہے وہاں پر دونوں فریقین آمنے سامنے نظر آتے ہیں. امریکہ بحری جہاز روکنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جہازوں کو روکا نہیں جا سکتا اور جانے بھی نہیں دیا جا سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ کی طرف سے یہ غیر قانونی قدم ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، جنگ میں غیر قانونی چیزیں تو بہت ساری ہوئی ہیں. جو حملہ ہوا تھا اسرائیل و امریکہ کا ایران پہ، وہ بھی غیر قانونی تھا. جو اسٹریٹ آف ہارموز اور انٹرنیشنل واٹر وے ہے اس کو ایران نے بند کر دیا، وہ بھی خلاف ورزی تھی ایک کامن انٹرنیشنل لا کی. پر جنگی حالات میں اس قسم کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ امن لے آنا، اور امن لے آنے کے لیے جو بھی معاہدے ہم کروا سکتے ہیں، ریگارڈلیس کہ کس طرح سے جنگ شروع ہوئی ہے، کس قسم کی ایکشن لے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے امن لے آنے کے لیے اور معاہدے کروانے ہیں. تو وہ تو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اس قسم کی نیگوسیشن میں، اور فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، کن چیزوں کے اوپر مشکلات ہیں، کیا اختلاف کہاں ہے، اور اس اختلاف کو بدلنا چاہیے اتفاق میں. تو یہ کوشش میڈیٹر کی رول یہی ہوتی ہے اور ہم نے یہی رول ادا کیا ہے. تو انٹرنیشنل لا تو ایک جگہ پر ہے، اس کی خلاف ورزی تو بہت کھلم کھلا ہوئی ہے اس وقت. یہ بھی بتائے گا سر کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی چھوٹی موٹی ڈیل نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی کمپریہنسو ڈیل ہو جس میں بہت سے بنیادی ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے پچھلی سٹنگ میں بھی بات چیت ہوتے ہوتے کمپلیٹ نہیں ہو سکی یا کسی ایگریمنٹ پر نہیں پہنچا جا سکا؟ یہ میرے خیال میں جو مسئلے جو حل کرنے ہیں امیڈیٹلی،
ایک تو نیوکلیئر مسئلہ ہے جس کے اوپر امریکہ کا بڑا برتاؤ بہت فوکس ہے کہ کچھ ایران سے کمٹمنٹس لی جائیں کہ انریچمنٹ کچھ عرصے تک نہیں ہوں گی، ان کا جو انریچ مٹیریل ہے اور اس پہ قبضہ ہو جائے گا، وہ یعنی انٹرنیشنل سپرویژن میں آ جائیں یا اس کو سرنڈر کر دیں۔ تو ایک تو نیوکلیئر مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہرمز کا ہے۔ آبویسلی ہرمز کو ایران نے بند کر دیا، اس کے اوپر انہوں نے امریکہ نے بلاکیڈ کیا تو یہاں سے بھی پوری دنیا کی انٹرسٹ ہے اس میں کہ ہرمز اسٹریٹ کھل جائے، اور میرے خیال میں ایران نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا کہ وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، پر ان کی کوآرڈینیشن ہوگی ٹریفک پر۔ ایران چاہتا ہے کہ کوئی کس قسم کی ٹیکس یا فی دی جائے اس کو ہرمز کے ٹرانزٹ میں، وہ بھی شاید نہیں مانی جائے گی، تو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا ایران کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، جو ان کی ریکنسٹرکشن وغیرہ کے لیے اب ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اب ان کے اوپر جو سینکشن لگے ہیں اس کو ہٹانا پڑے گا، یا کوئی ان کی آئل کی تجارت ہے اس کو کھولنا پڑے گا، اور دوسرے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے ایران کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ان کی جو بربادی ہوئی ہے۔ تو یہ دو مسئلے ہیں، پر جو کمپریہنسو اگریمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آگے جا کر امن اگر ہو جاتا ہے، یہ جنگ رک جاتی ہے، تو اس کے بعد میں پورے خطے کے یہاں پیس اینڈ سیکیورٹی کس طرح سے سسٹین کی جائے گی، کیونکہ خلیج کے ممالک جو ہیں ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اسرائیل کا رول ہے لیبنان میں، وہ ابھی تک جنگ کر رہا ہے، تو پورے خطے میں کس طریقے سے ایک کمپریہنسو امن آ سکتا ہے، اس کی بات چیت بھی میرے خیال میں ہوگی، اور اس پہ یا معاہدہ اس وقت ہو یا بعد میں ہو، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، یہ جنگ رک بھی جائے اس کے بعد۔ یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان نے جو بھی سفارتی ایفرٹس کیے ہیں اس کی پوری دنیا میں تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس مذاکرات کی کامیابی کے بعد پاکستان کی سٹینڈنگ کیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پاکستان اس پوزیشن کو آگے چل کر کیسے استعمال کر سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے؟ دیکھیں، یہ ہماری جو کوششیں ہیں، جو ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی کوششوں کی وجہ سے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری گڈ ول ہوگی، اور گڈ ول ہے اس وقت بھی، پاکستان کی تعریف سب کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدہ کروا دیا تو بہت یعنی کہ ہماری گڈ ول بڑھ جائے گی، ہمارے تعلقات سب ملکوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، پر اس کا فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ وہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے میرے خیال میں ابھی بھی سوچ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ ہمارے شارٹ ٹرم فائدے کیا اٹھا سکتے ہیں اور لانگ ٹرم فائدے کیا اٹھا سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ابھی آپ نے دیکھ لیا، کچھ ہمیں فائنینشیل سپورٹ سعودی عرب سے مل گئی ہے، کچھ شاید اور ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں مہلت مل جائے، کچھ فلیکسیبلٹی ہو جائے، تو یہ چھوٹی قسم کی شارٹ ٹرم ایڈوانٹیجز تو مل جائیں گی، پر ہم نے سوچنا ہے کہ لانگ ٹرم پاکستان کی جو اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کیسے لے آ سکتے ہیں، جو ہمارے مسئلے ہیں، یہ افغانستان کا مسئلہ ہے، طالبان کو سیدھے راستے پہ لے آنا ہے، وہاں کیا مدد مل سکتی ہے ہمیں، اور جو ہندوستان سے جو خوف ہے اور خدشہ ہے ہمیں کہ وہ ہندوستان تو تلا ہوا ہے پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، وہ تیار ہیں اور وہ موقع ڈھونڈیں گے ہمیں پھر کوئی حملہ کرنے یا ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، وہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ گڈ ول جو ہم نے بنائی ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے جو ہماری اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، سیکیورٹی آبجیکٹیوز انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور جو ہماری اکنامک اینڈ سوشل آبجیکٹیوز ہیں، انویسٹمنٹ وغیرہ، ٹریڈ، اس کے اوپر کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس پہ میرے خیال میں ہمارے لوگ بے شک سوچ وچار کرتے ہوں گے، اور ہم نے انیشیٹیوز لینا ہے، اور اس کو ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ
پوری دنیا کی گڈ ول پاکستان کے ساتھ ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان یقیناً ایفرٹس تو بھرپور کر رہا ہے، اب دیکھنا ہوگا آیا کہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر کس حد تک میوچولی ایک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اگری کر پاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنے طور پر بھرپور ایفرٹس کر رہی ہے، وہیں حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی اس کو کمپلیٹلی نہ صرف یہ کہ انکریج کر رہی ہیں بلکہ سپورٹ بھی کر رہی ہیں. اور گزشتہ روز کی صدر پاکستان کی پرائم منسٹر سے ملاقات اسی سلسلے کی ایک نشانی ہے. اسی کے اوپر کچھ تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صورتحال بڑی حد تک واضح ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک طرف یہ اطلاعات اب کنفرم صورتحال میں ڈھل چکی ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی انڈورس کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ابھی بھی فیسیلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، اور بڑی حد تک پاکستان کے تھرو ہی ایران نے اپنے جو پوائنٹس ہیں، ٹاکنگ پوائنٹس، وہ امریکہ سے شیئر کیے ہیں. اور اب دوسری طرف سے بھی جہاں ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اگلے 2-3 روز اس حوالے سے اہم ہے، لیکن اب صورتحال بڑی حد تک واضح ہو رہی ہے کہ اگلے ہفتے یہ ملاقات یعنی مذاکرات کی اگلی نشست متوقع ہے. اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہونا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب اسی کی کنٹینویشن میں سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کا دورہ بھی کرنے روانہ ہو گئے ہیں. گزشتہ روز صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی، اس میں پیپلز پارٹی کا وفد بھی شامل تھا، ان کو بھی اعتماد بھی لینے کی کوشش ہوئی ہے. کس حد تک ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک طرف ملک کے اندر بہت سے چیلنجز ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں گیس کی بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کا شارٹ فال ہے ادر دین کراچی اور حیدرآباد، پورے ملک میں فیول کے شارٹیج کے مسائل ہیں، دوسرا IMF کی شرائط ہیں، پھر پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز کو کنٹرول رکھنا. ان تمام چیلنجز کے ساتھ بھی پاکستان کیسے اپنی سفارتکاری کو مؤثر رکھے گا، اس کے اوپر یقیناً ان کو ایک سپورٹ ضرور چاہیے ہوگی، حکومت کے ساتھ اتحادی جماعتوں کی بھی اور اپوزیشن کی بھی. اسی کے اوپر بات کریں گے. ذرا ان ڈیٹیل بات کرنے کے لیے میرے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، نوید قمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ گزشتہ روز صدر پاکستان سے پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں پیپلز پارٹی کا وفد بھی شامل تھا. بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے طور پر اور جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں ایک ایکسچینج آف تھاٹس ضرور کیے گئے ہوں گے صدر پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب کے بیچ میں. کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگلے ہفتے مذاکرات کا یہ دور ہونا ہے، تو کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا یا ابھی بھی کر رہا ہے، کتنی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں ان ڈائیلاگ سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو پاکستان کا رول رہا ہے آنیسٹ بروکر کا، وہ اس طرح کا رہا ہے کہ ابھی تک دونوں سائڈز کو پاکستان پہ اعتماد ہے کہ یہی بیسٹ سالسی کا طریقہ ہے کہ پاکستان کے تھرو کیا جائے، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں جس میں یہ نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں آج دن تک ہو رہے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ ان پرسن فیس ٹو فیس ملاقات ہو جو کہ پچھلے راؤنڈ میں ہوئی اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں. تو پاکستان کا رول اس لحاظ سے تو بہت ہی پازیٹیو رہا ہے کہ اگر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ اس قسم کے ڈائیلاگس ہوتے ہیں تو وہ بھی روٹیشن پہ کبھی کہیں چینج ہوتے ہیں. پاکستان کو ایز اے پرماننٹ بیس ایک حد تک بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا رول جو ہے سب سے اس لحاظ سے پازیٹیو رہا ہے، اور دونوں سائڈز پاکستان یا پاکستان کی لیڈرشپ پہ اعتماد کر رہی ہیں، اور اسی لیے یہ چیز آگے بڑھی. سو پاکستان شوڈ کنٹینیو ٹو ڈو واٹ اٹ ہیز بین ڈوئنگ، بجائے اس کے کہ اس وقت اسٹیج پہ ہم اپنی کوئی اسٹریٹجی تبدیل کریں. بالکل پرفیکٹ. اچھا سر، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے، ویسے تو اس وقت بہت ہائر لیول کے اوپر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی اور ان کی لیڈرشپ کو اس میں اعتماد میں نہ لیا گیا ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان نے جو جس طرح لوگ بھی کہہ رہے ہیں، دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے بڑی خاموش سفارتکاری کی ہے، مؤثر انداز میں کی ہے، چیزوں کو بڑا کانفیڈینشیل رکھا، میڈیا تک کو اس سے باہر رکھا، آپ کے خیال میں آپ کی جماعت نے بھی اس میں کتنا انکارپوریٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے، آئی تھنک ہسٹری تبدیل ہو رہی ہے. ماضی میں وہ اہمیت اور وہ جگہ یا مقام اس طرح پاکستان کو نہیں مل سکا، لیکن اب لگتا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پارٹی، ایک گروپ کے صورت میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہوں گے کہ کیسے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے؟ کیونکہ پچھلی سٹنگ میں لاسٹ مومنٹ تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ مذاکرات یہیں ختم ہو جائیں، اس کے بعد کچھ نہ ہو. نہیں، یہ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جب جا بھی رہے تھے دونوں وفود، تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ ٹاکس آگے چلتے رہیں گے، کیونکہ بہت ساری پیش رفت ہو چکی تھی.
جو کچھ ریڈ لائنز تھیں جس پہ نہیں اتفاق ہوا، لیکن بیونڈ دیٹ یہ نہیں ہے کہ جو 21 گھنٹے کی ڈائلاگ ہوا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. سو وہ تو اگر اس ساری چیز کو ہم اگنور کر دیتے تو پھر یہ زیادتی ہوتی بہت بڑی دونوں سائڈوں کے لیے، دنیا کے لیے. تو ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ڈائلاگ جاری رہا ہے، انڈائریکٹلی رہا ہے، اور پھر اس کا اگلا راؤنڈ بھی انشاءاللہ ادھر ہی پاکستان میں اسلام آباد میں ہی ہوگا. ٹھیک. سو اور وہ کنٹینیویشن ہوگی، وہ زیرو سے نہیں سٹارٹ کرنے کی بات ہوگی. کسی بھی سائڈ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی، دونوں سائڈوں نے کہا پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی ناکافی تھا. ابھی اور کچھ چیزوں کو کا فیصلہ ہونا ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا اور کوئی ایلائی ہو، وہ گورنمنٹ کو پوری طرح سے، بلکہ اپوزیشن بھی پوری طرح سے سپورٹیو رہی ہے کہ ایسا موقع پاکستان کو شاید ماضی میں کبھی بھی نہ ملا ہو، اور اس موقع کو ہم کسی انڈیویجول کی وکٹری نہ سوچیں بلکہ پورے ملک کی وکٹری سمجھیں. اچھا یہ بھی فرمائے گا نوید قمر صاحب، سر آپ خود بھی، آپ کے پاس وزارت رہی ہے، آپ خود بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس وقت جو انرجی کا کرائسس پاکستان میں ہے، ہم ویسے فیسیلیٹیشن تو کر رہے ہیں لیکن ہم بڑے ایک مطلب عجیب و غریب بحران سے بھی گزر رہے ہیں. گیس کی شارٹیج ہے. ویسے تو کراچی اور جو حیدرآباد مین سٹیز ہیں سندھ کے، وہ اس سے مبرہ ہیں، لیکن پورے اوور آل پاکستان کے باقی شہروں میں اس وقت بڑا شارٹیج ہے بجلی کا، اور پھر پیٹرولیم کے پرائسز بھی کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کو بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک فارمولا رکھا گیا ہے پیٹرولیم پرائسز میں بھی، اور یہ جو بھی ریسنٹلی کچھ دنوں سے انرجی کا مسئلہ درپیش ہوا ہے، اس میں گورنمنٹ کے جو لاہ عمل ہے وہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے جس سے اس سچویشن کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ کم ہوں؟ دیکھیے یہ پاکستان کوئی ایک ببل میں نہیں رہتا. پاکستان دنیا کا حصہ ہے، اور ساری دنیا آج یہ ساری چیز جو ہے بھگت رہی ہے، چاہے قیمتوں کی صورت میں ہو چاہے اویلیبلٹی کی صورت میں ہو. تو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی پاکستان یا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہوں گے جیسے امریکہ کے، جیسے یورپ کے، جیسے افریقہ کے یا کہیں اور کے بھی ہوں نا. تو وہ تو یہ بلکہ صدر ٹرمپ کی عجیب بات ایک وقت میں انہوں نے کہی تھی کہ ہمارا تو اپنا تیل ہے، ہمیں اسٹریٹس آف ہارموز سے تیل کی بالکل. ضرورت نہیں ہوتی. لیکن مین بات تو یہ ہے کہ ایک دنیا میں ایک سنگل مارکیٹ ہے انرجی سورسز کی. تو کہیں سے بھی اگر شارٹیج آتی ہے تو وہ سب کو افیکٹ کرتی ہے، اور پرائسز بھی سب کو افیکٹ کریں گے. دوسرا گیس کی جو آپ نے بات کی، گیس میں پرائمریلی جو آپ کے پاس سپلائی ختم ہو گئی ہے وہ LNG کی سپلائی ختم ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ کافی نہیں ہے پاکستان کے تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے. اسی لیے یہ پورا LNG کا سلسلہ شروع کیا گیا. لیکن LNG انفارچونیٹلی ہمارے لیے بہت مہنگی بھی پڑ رہی تھی. تو اس کے یہ دس ورکس بوتھ ویز کہ جب قطر کی جو ٹرینز ہیں LNG کی وہ ڈسٹروائے ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ ہمیں کئی سال لگیں گے اس کو ریسٹور کرنے میں. تو پاکستان جو، اور انہوں نے فورس میجور ڈکلیئر کیا، تو پاکستان جو کہ پینلٹی پے کر رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی قطر کا LNG لینے کی جس کی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. تو ابھی وہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی گیس تو کم ہو گئی لیکن آپ کو وہ پرائس بھی نہیں پے کرنی پڑ رہی یا پینلٹی نہیں پے کرنی پڑ رہی. تو اس کا افیکٹ الٹیمیٹلی یہ آتا ہے کہ ایک حد تک میٹیگیٹ ہوتی ہیں جو بجلی کی پرائسز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی وہ اس حد تک کم ہوگی، کیونکہ جو LNG بیس پلانٹس ہیں، حالانکہ کچھ ہماری ڈومیسٹک جو گیس ہے وہ بھی ڈائیورٹ ہوئی ہے پاور پلانٹس کی طرف، لیکن وہ کافی نہیں ہے. ہمیں لانگ ٹرم میں یہ ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم امپورٹڈ فیول پہ بجلی بنانا بند کر دیں. یہ مجھے عجیب لگتی ہے بات کہ آج ہم بیٹھ کے، حالانکہ ہمارے پاس سارے آپشنس رہے ہیں ماضی میں، ہم نے نہ اپنے جو ہے آلٹرنیٹ انرجی جس میں ونڈ ہے، سولر ہے، اس کو انکریج نہیں کیا.
کہ ہمارے تو معاہدے ہیں آئی بی پیز کے، اس لیے وہ بجلی کہاں جائے گی، تو ہم یہ کلین جو کہ سستی ہے بجلی وہ نہ بنائیں تاکہ ہم یہ مہنگی والی اور ڈرٹی بجلی بناتے رہیں. اٹ واز اے ویری بیڈ ڈیسیشن. تو آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی سوچ رکھنی ہوگی. ہم نے اپنے ڈومیسٹک سورسز ہیں، چاہے وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے، چاہے وہ تھرکول بیسڈ انرجی ہے، چاہے اور یا پھر نیوکلیر پہ جائیں. یہ ہمارے آپشنس ہیں اور ہم کو انہی پہ کام کرنا ہوگا اور آہستہ آہستہ امپورٹڈ فیول کو ختم کرنا ہوگا. صحیح. اچھا اب سر یہ فرمائے گا کہ ابھی آپ نے جس طرح باقی بھی اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا یہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ہم ایک طرف انرجی کی کرائسس میں تو ہیں، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ گوادر میں اس حوالے سے ایک بڑا سیٹ اپ بھی لگانے جا رہا ہے سعودی عرب، اور اس میں پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں تقریباً 10 ارب ڈالر کی ہو. اور اب اس مشکل ٹائم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً قطر اور سعودی عرب کی طرف سے ہمیں وہ تقریباً 5 ارب ڈالر بھی دیے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل دے سکتا ہے، اور یہ 5 ارب ڈالر آنے کے بعد اکنامک سچویشن ہماری کس حد تک بہتر ہوگی؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا کی جو شرط پاکستان سے تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے ریزروز کو مینٹین رکھیں گے، اور ریزروز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے سعودی عربیہ، چائنا اور یو اے ای سے ڈپازٹس مانگے تھے جو کہ پاکستان میں رکھے گئے تھے ایک 6% انٹرسٹ پہ. جب تھوڑے سے سچویشن چینج ہوئی تو یو ای نے کہا کہ یہ ہمارے جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں، اور وہ کچھ یہ تقریباً جنوری سے لے کے میں بھی اس سے پہلے ہو، لیکن جنوری میں وہ پبلک ہوگی بات کہ دے آر آسکنگ کہ یہ پیسے ہمارے ہم ودرا کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان اسی ڈیلیما میں تھا کہ اگر وہ یہ پیسے ودرا ہوتے ہیں اور ریپلیس امیڈیٹلی تو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے باقی پوری پروسیس میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم وہ آئی ایم ایف کے شرائط پہ پورا نہیں اتریں گے. تو اس سٹیج پہ پرائمرلی سعودی عربیہ نے کہا کہ نہیں، ہم یہ والے جو پیسے ہیں آپ کے ریزروز کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم ریپلیس کر دیں گے، آپ ان کو واپس کر دیں اینڈ دس ول بی سو. سعودی عرب along with قطر، ان دونوں نے 5 بلین جو ہمیں 3.5 ارب کی پیمنٹس کرنی پڑی. پیمنٹس کیا تھا، واپس کرنے پڑے پیسے یو ای کے، وہ سعودی عرب نے اور قطر نے پورے کر کے دے دیے. باقی جہاں تک یہ پلانٹ جو ہے گوادر وغیرہ میں، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، ان میں تو وقت لگے گا. الٹیمیٹلی ہاں ہمارے فائدے کی بات ہے، لیکن یہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو کہ ایک تو ہم نے تقریباً 1 دن میں 2 دن میں پیسے ریپلیس کرنے تھے، اور دوسرے کئی سالوں میں ہوں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب موجود تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق وزیر بھی ہیں. اکنامک کنڈیشن جو بھی ہو، لیکن جس طرح پاکستان کے حوالے سے پر امید دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی بھی اور خود ان کی لیڈرشپ بھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ آج سعودی عرب پہنچے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے قطر اور ترکیہ کا رخ کرنا ہے، کس حد تک کانفرنس بلڈنگ کر سکیں گے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ تمام جو وزٹس ہیں اس کے بعد کنکلوژن کے اوپر پاکستان پہنچے گا کہ آیا ان ڈائیلاگز کے سیشن پر جو کہ اگلے ہفتے ہونے ہیں اسلام آباد کے اندر، کس حد تک مڈل ایسٹ بھی تیار ہے اور کتنے ایفرٹس پاکستان کے جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ ساتھ پذیرائی بھی ملے گی اس خطے میں. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ بڑی حد تک پاکستان کے لیے چیلنجز تو ہیں، لیکن پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ثالث کے طور پر نہ صرف یہ کہ مذاکرات کو ہوسٹ کرے، بلکہ صحیح معنوں میں جو اس حوالے سے کنسیلیشن ہے، جو ڈائیلاگ بلڈنگ ہے، وہ بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب، قطر، ترکیہ، ان تمام ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کا دورہ بھی کر رہے ہیں. اور اس سینیریو میں دوسری طرف ایران اور امریکہ نے بھی اسلام آباد کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسلام آباد کو مذاکرات کے اگلے دور کے لیے چنا ہے. ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ آیا مذاکرات کے اگلے دور کے وقت کیا معاہدہ سائن ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اور جو امریکی صدر کی آمد کی بھی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی ابھی کچھ ابہام موجود ہے، لیکن ایسا امید کیا جا رہا ہے کہ اس سیشن کے اختتام کے اوپر شاید کسی میوچل اگریمنٹ کے اوپر پہنچا جا سکے. اب کس حد تک پاکستان اس پورے سٹانس کو آگے لے کر چلتا ہے، اسی کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نہ صرف یہ کہ
تجزیاتی طور پر ہم ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ چین، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں وہ سفیر بھی رہے ہیں اور سابق صدر بھی ہیں آزاد کشمیر کے، اور اقوام متحدہ میں بھی مستقل مندوب کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر اکارڈنگ ٹو یور واسٹ ایکسپیرینس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اگلا دور ہونا ہے مذاکرات کا، اب تو یہ ڈیفائن بھی ہو گیا ہے کہ یہ اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، کتنا پاسبلٹی ہے کہ ہم کوئی اگریمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی صرف ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلا جائے گا؟ ٹرسٹ بلڈنگ تو کسی اعتبار سے ہوئی ہے امریکہ کے اور ایران کے درمیان، خاص طور سے جو پہلا دور ہوا تھا وہ ان کے لیے، دونوں سائڈز کے لیے بہت مفید تھا۔ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہو سکا، لیکن یہ کہ کوئی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ 24 گھنٹے میں یا 21 گھنٹے میں جو انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اس کے بعد جو ہے کوئی معاہدہ سامنے آتا۔ لیکن جو ان کی انٹرپرسنل کیمسٹری کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت عزت احترام کے ساتھ گفتگو کی، اور جو ایران کا ورژن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن آخر میں امریکہ کو بہت ساری، یعنی نائب صدر جے ڈی وینس کو بہت ساری کالز آنا شروع ہو گئی، تو وہ کچھ معاملات کھٹائی میں پڑ گیا۔ لیکن دونوں طرف جو ہے یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ بھئی کوئی معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تکنیکی اور قانونی امور کے اوپر گفتگو کی، وہ جوہری معاہدہ ہو یا اسٹریٹ آف ہرموز ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے جو اور ان کے معاملات ہیں، جو ایران کے خاص طور سے مطالبات تھے کہ کسی طریقے سے ان کو تاوان دیا جائے یا وار ریپریشنز دی جائے، تو یہ چیزیں بڑے اچھے ٹریک پہ چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو ہے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پچھلا راؤنڈ تھا وہ فیل ہوا، اس نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد یہ ورک ان پروگریس ہے، یعنی کہ یہ جو عمل شروع ہوا تھا، یہ سفارتی عمل، وہ جاری ہے اس وقت، اور کوشش یہ ہو رہی ہے۔ اور یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو بیانات ہو رہے ہیں صدر ٹرمپ سے یا ایران کی قیادت سے اس سلسلے میں، لیکن دوسرے یہ ہے کہ پس پردہ پاکستان کے چینل کو استعمال کر کے تجاویز کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ بھی اس کو مزید جو ہے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو یہ عمل جاری ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کی پوزیشنز اس سطح پہ آنی چاہیے کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ ابھی بھی ان کے جو پوزیشنز ہیں اس میں دوری ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں کیا ایران جو ہے وہ انریچڈ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا یا کسی تیسری پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ رشین فیڈریشن نے کہا ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ یا یہ کہ جو موریٹوریم، ان کے اوپر جو پابندی ہوگی یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے، کیا وہ 5 سال تک ہوگی جیسے ایران کہہ رہا ہے، یا 20 سال تک ہوگی جیسے ابتدائی طور پر امریکہ نے کہا، یا صدر ٹرمپ نے جیسے کہا کہ مستقل پابندی رکھنی چاہیے؟ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات خاصے الجھ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مذاکرات کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی۔ مذاکرات کے دوران جو ہے سب سے بڑا جو مہیب سایہ تھا، خطرناک سایہ تھا، وہ لبنان میں جو بہت ہی سنگین خلاف ورزی ہوئی سیز فائر کی، اور اس کے بعد اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے کیے لبنان میں، بیروت میں، بقا ویلی میں اور صدن جنوبی لبنان میں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شیڈو پوری کی پوری ٹاکس کو سٹاک کر رہا تھا۔ لیکن اب جو ہے یہ اس کے جو ہی مذاکرات کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے ایک بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایران کی جو بندرگاہیں ہیں یا ان کے جزائر جہاں سے بھی تیل برآمد ہوتا ہے یا اور بھی جو کارگو آ جا رہا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق وہ 90% ٹریفک کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایران کا ورژن ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آئل ٹینکرز جو ہے وہاں سے گزر گئے۔ باہر صورت نہ امریکہ تصادم چاہتا ہے نہ ایران تصادم چاہتا ہے، یا کہ ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہو جائے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی درمیانی فارمولہ نکل آئے اور جنگ کو طوالت نہ دی جائے۔ اب جو ہے اسرائیل سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ خاصے باخبر ہوتے ہیں، امریکہ سے ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ وسیع مطلب ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی، لیکن ایران سے اسرائیل سے تل ابیب سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، یعنی اور کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ 23 اپریل کو جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ بہت مختصر وقت ہے۔ اس میں ٹریول بھی انوالوڈ ہے امریکہ کے لیے، خاص طور سے اگر وہاں سے آج کوئی ٹریول کرنا شروع کرتا ہے
تو وہ پرسوں پہنچے گا. ہوں تو اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا نہیں چاہیے لیکن کہ مسعود کیونکہ لوگ صاحب یہ قیاس سر جی سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب تو یہ آفیشلی کہہ دیا گیا ہے مطلب کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک روز پہلے ایران اور امریکی حکومت کو انویٹیشن بھیجا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو ہفتہ ہے اس میں غالباً بدھ کے روز یہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے سٹنگ ہوگی، اور اس کے لیے اب سیکیورٹی انتظامات کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، تو اس کے لیے اگلا ویڈنسڈے جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. اب اس میں آبویسلی کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ مصدقہ کہ شاید وہ بھی تشریف لے آئیں. لیکن آپ کے خیال میں امریکہ کے اگر کہ سینیریو کو سمجھیں، آپ خود بھی وہاں رہے ہیں، تو کیا ایسی کوئی مطلب ان ایکسپیکٹڈ چیز بھی ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ صدر ٹرمپ نے خود اس قسم کا اشارہ دیا ہے اور ان کا کہ جو ہے بہت جلد یہ سارا معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا. یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ زیادہ ورکیبل لگتا ہے، اور بدھ جو ہے ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ خود بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو اس کا کریڈٹ دینا نہیں چاہیں گے. اور دوحہ کے آپ کو یاد ہوگا جب دوحہ اکارڈ ہوا تھا 2020 میں، تو صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آخری دور کے بعد کہ میں افغان طالبان کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں. اس مرتبہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس وقت افغان طالبان آمادہ ہوتے یا نہ ہوتے. لیکن اسلام آباد صدر ٹرمپ نے یہ بحث ختم کر دی ہے، کیونکہ یہ کیا سارائی ہو رہی تھی کہ یہ مذاکرات کا اگلا دور یا پاکستان میں ہوگا یا استنبول میں ہوگا یا جنیوا میں. انہوں نے یہ بحث ختم کر دی ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوگا اور جلد ہوگا. اور پہلے تو انہوں نے 2 دن کہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے پاکستان تیار ہے. پاکستان 2 قسم کی تیاری کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسے آنے والے تمام مندوبین کو سیکیورٹی پہنچانی ہوتی ہے، بالکل ٹائٹ سیکیورٹی، واٹر ٹائٹ سیکیورٹی پہنچانی ہوتی ہے، مطلب مہیا کرنی ہوتی ہے. اور دوسری جو ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی سبسٹنٹیو تیاری ہے، جو ان کے درمیان معاملات ہیں، اس سلسلے میں نہ صرف پیغام رسانی کرے گا بلکہ خود پاکستان جو ہے اپنی ثالثی بھی کر رہا ہے. اچھا پس پردہ. سر ایک 2 چیزیں اور، کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا اتفاق کم ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم میکسیمم ڈسکشن آپ سے کر لیں. آپ کے خیال میں یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے دورے پر نکلے ہیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ کرنے کی کیوں اتنی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ پہلے بھی 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، جس میں ڈاٹ صاحب بھی تھے. تو آپ کے خیال میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کس سوچ کے ساتھ ان ممالک کو اعتماد میں لینے کے لیے گئے ہیں، اور کیا واقعی یہ بڑا ضروری ہے ان ممالک کو بھی آن بورڈ کرنا؟ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے عباس اراغچی صاحب سے بات چیت کی ہے، اور اس طریقے سے یعنی مطلب تعلقات کو معمول پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ ایران نے جو ریٹیلیشنز کی تھی وہ ان کی سافرن ٹیریٹری پہ، ان ممالک کے سافرن ٹیریٹری پہ کی تھی، لیکن خلیجی ریاستوں میں خاصا مطلب رد عمل بھی تھا. لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور تمام خلیجی ریاستوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. آج جو ہے یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں، انہوں نے بھی جو ایران کے سپیکر ہیں باقر کالباغ سے بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب سے تو بالخصوص ہمیں مشاورت بہت ضروری تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے ہوتے ہوئے ہم نیوٹرل بھی ہیں. نیوٹرل اس ثالثی کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، اسی وجہ سے جو ہے ایران ہمارے اوپر اعتماد کر رہا ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں کہ یہاں ہم ایک اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسرا جو ہے جو یہ ہے کہ یہاں امریکہ کے کوئی اڈے موجود نہیں ہیں، بیسز پاکستان میں موجود نہیں ہیں. لیکن اعتماد، باہمی اعتماد جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بہت ضروری ہے، اس لیے ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں وہاں. بالکل ٹھیک. اور ترکیہ جو ہے وہ اور سعودی عرب دونوں شریک کار ہیں. جو ہم نے ثالثی کا آغاز کیا تھا، انہیں پہلے یہاں بلایا تھا اسلام آباد میں، مصر کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. اور قطر جو ہے وہ ہمیشہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہ صرف خلیجی ریاستوں میں، مشرق وسطیٰ میں، بلکہ ہمیشہ ثالثی میں، سفارتکاری میں پیش رہا ہے. وہ تو اس مرتبہ حملے کی زد میں آ گیا، اور اس کے بعد تمام علاقائی ممالک نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا. تو اس وجہ سے ان تمام ممالک سے مشاورت بہت ضروری ہے اگلے دور سے پہلے. اور جب وزیر اعظم لوٹیں گے تو قیاس یہ ہے کہ اس کے بعد ہی
جی دوسرا دور بالکل اسلام آباد میں ہو۔ سر اس حوالے سے ایک اور سوال کہ آپ کے خیال میں یہ بھی خبر آج آئی تھی کہ چین نے یہ یقین دہانی کروائی ہے امریکہ کو کہ جو جوہری ہتھیار ہیں وہ ایران کو فراہم نہیں کیے جائیں گے. اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ایران نے جو اتنے اسٹرانگ اٹیکس کیے اسرائیل اور امریکہ کی بیسس پر، اس میں کسی حد تک اسسٹنس اس کو چین کی طرف سے ملی تھی. تو چین کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ ہی پوائنٹس ایسے تھے جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا جن کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو سکا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں چین جیسے ممالک بھی اپنا اسٹرانگ ایک کردار ادا کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں نے چین کی طرف سے بیان نہیں دیکھا، شاید جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. جی کیا چین کی طرف سے صدر شی جن پنگ کی طرف سے آئی نہیں، امریکی صدر نے سر، جی امریکی صدر نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ چین نے ایشورنس دی. جی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے وہ عام طور پہ بہت سی پیچیدہ چیزوں کو بہت سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن اور ٹیکنالوجی نہیں دے گا. چین جو ہے ایسے ساورن فیصلوں میں کسی کا پابند نہیں ہوتا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، اور اگر پابند ہو بھی تو اس قسم کا کوئی جو ہے وہ بیان نہیں دیتے. وہ اس پورے دوران یہ نہیں پتہ چلا، کیونکہ کیا سارائی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے سیٹلائٹ ڈیٹا دیا تھا جس کی وجہ سے ایران کامیاب حملے کر پایا تھا، بالخصوص جو اصفہان آپریشن تھا اس کے سلسلے میں. تو صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے چین کا رول جو ہے، چین ایران کے 90% تیل کا خریدار ہے، اور پورے طور پر اگر اس خلیجی ریاستوں میں دیکھیں یہاں سے جو تیل جاتا ہے تو وہ تقریباً جو ہے 1/3 تیل یہاں سے جاتا ہے. تو چین کا اس خطے کے اوپر بہت انحصار ہے، اور چین نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت $400 بلین کی اس نے کمٹمنٹ کی تھی. اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے، اس میں ظاہر ہے ان کی ڈیفنس پارٹنرشپس بھی ہیں، اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بالخصوص ان کے تعلقات ہیں. وہ یکلخت ختم نہیں ہوں گے، لیکن چین کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ ایسکلیٹ نہ ہو. تو اس کے لیے یہ اگر انہیں سفارتی چینلز کے ذریعے پیغام دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اعتماد سازی کے لیے ہوگا، ڈی ایسکلیشن کے لیے ہوگا. ایران اور چین کے بڑے مضبوط تعلقات ہیں، اور میرا خیال وہ قائم رہیں گے. بالکل صحیح، پرفیکٹ انالیسز، اور سر بڑا ہی کمپریہنسو طریقے سے آپ نے اس پوری سٹوری کو سمرائز کیا ہے جو اس وقت ہم عالمی منظر نامے پہ دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سردار مسعود صاحب موجود تھے، نہ صرف سابق صدر ہیں آزاد کشمیر بلکہ چین اور امریکہ جیسے ممالک میں سفیر بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑی حد تک ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں ان کے انالیسز میں. اب پاکستان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ کروشل ٹائم ہے کہ وہ ایڈریس کر سکے ان تمام چیزوں کو، اور ایک بڑے سکسیسفل سیشن کو بھی ساتھ میں کنڈکٹ کر سکے. اور اگر یہ مذاکرات کامیابی کے ساتھ ایک اگریمنٹ پر کنکلوڈ ہوتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.